محترم پیر صاحب، اولاد امام حسن اور اولاد سیدہ زینب کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ کی محبتیں انہیں کیسے حاصل رہیں؟ پھر کربلا میں ان کی شرکت کتنی بھرپور رہی، اور حسنی سادات کی اپنی جو ایک عظمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع، اور اس پر آپ کا انتہائی جامع اور خوبصورت ابتدائیہ، اور جتنا خوبصورت آپ نے ان جملوں میں اظہار کیا ہے کہ یہ قبائلی عصبیت غالب نہیں آئی، بلکہ وہ جو شان تھی بنو ہاشم کی وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت خراج ہے آپ کے ان الفاظ میں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت نبوت وہ عظیم ہستیاں ہیں جس کے مبارک گھرانہ کی محبت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض کی ہے، بے شک، اور سورہ شورى میں اس کا حکم دیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں جو دین تمہیں عطا کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ اگر تمہیں خود سے خیال، حیا اور لحاظ آ جائے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرنا۔ یہ احسان شناسی کا تقاضا۔ جی، اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مبارک آیت کی زبان وحی ترجمان سے تلاوت سنی تو اپنے آقا سے ہی اس کی تفسیر پوچھی کہ وہ اہل مودت ہیں کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، اور ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جن سے مودت کا اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ براہ راست ارشاد رب العزت کی تفسیر حضور علیہ السلام کی ترجمانی زبان مبارک سے ہے، اور انہی نفوس قدسیہ میں سے جو میر کارواں ہیں، سالار کارواں ہیں، سالار ہیں میدان کربلا کے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان میں سے آخری اور عظیم شخصیت۔ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورے خانوادہ نبوت میں بہت زیادہ احترام تھا۔ جوانان اہل بیت اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا احترام ان کے حقیقی بھائی بھی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم فرزندان علی ہیں اور آپ دونوں فرزندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے حضور سیدنا عباس جی اور حضرت محمد بن حنفیہ، جی، انہوں نے بھائی بعد میں سمجھا، جی جی، اپنے سر کا تاج پہلے سمجھا۔ وہ اسی لیے کہ چونکہ آیت مباہلہ میں اللہ رب العزت نے انہیں فرزندان رسول قرار دیا تھا، اس وجہ سے ان کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو جتنے بھی حضرت قاسم ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ہے شہزادے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، 4 شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ ان سب کی جان نثاری کی وجہ ایک تو وہ کہ اللہ نے محبت فرض کی ہے، اور ان میں آخری اور نمایاں ترین ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو شان ان کی اور حق پر قائم ہونے کی اور حق کی خاطر قیام کرنے کی مقصدیت جو تھی اس پر اپنا آپ سب کچھ قربان کر دینا، اور تیسری بات جس کی طرف آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ یہ جوانان جو تھے یہ اولاد ابو طالب تھے، یہ نسل ابو طالب تھے، اور جو عہد وفا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کا حضرت ابو طالب نے باندھا تھا، یہ اس عہد وفا کو نبھا رہے تھے۔ یہ شان ان کی تھی اور یہ نمایاں ترین ہستیاں تھیں، اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد گرامی کی لاج رکھی ہے اور ان کی کمی حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں محسوس نہیں ہونے دی، اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتایا کہ بھائی ہوں یا بھتیجے ہوں وہ سب آپ پر قربان ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد اعلیٰ اور رفیع ہے، اور آپ کے مقصد کی حقانیت بزبان نبوی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اس لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جو دونوں شہزادے ہیں حضرت عون اور حضرت محمد،
یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، یعنی ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، اور مادر گرامی سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی اولاد ابو طالب ہے، اور پھر حضرت جعفر طیار تو وہ ہیں جن کی خدمات خواہ وہ حبشہ کے مقام پر ہوں، اور پھر جنگ موطا کے آپ شہید بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا حضور علیہ السلام کی حمایت، حفاظت اور نصرت میں، اسی طرح حضرت جعفر کی اولاد جو ہے اور ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی اسی عہد وفا کو نبھا رہے ہیں۔ علم بھی تو اللہ کے رسول نے اس غزوہ موطا میں ان کو عطا فرمایا تھا، وہ علم بردار تھے اس جنگ کے۔ ڈاکٹر صاحب، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اہل بیت نبوت کے جو شہزادے ہیں ان کے عمر کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کے کام کو دیکھا جائے کہ ان کا کام قدرت نے ان سے کتنا بڑا لیا ہے۔ یہ عام بچوں کی طرح بچے نہیں ہیں بلکہ ان کی رگوں میں خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ کا خون بھی ہے، اور خون وفا سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور دونوں حضرت اون اور حضرت محمد میں سے حضرت محمد چھوٹے شہزادے تو گنج شہداء میں آرام فرما ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے قرب میں، جبکہ حضرت اون کا مزار مبارک میدان کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے، اور اس کے بارے میں وہاں جو روایات ملتی ہیں زائرین کو وہ یہ ہیں کہ آپ لشکر اشقیاء کو یہاں تک دوڑاتے ہوئے لائے اور یہاں آ کر شہید ہوئے، اس لیے وہاں آپ کی آرام گاہ جو ہے وہ بنی۔ اور جعفر طیار کے پوتے کے سامنے یہ بات کوئی بات نہیں ہے، جو جانتا ہے کہ جعفر طیار کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، اسے اس بات پر تعجب نہیں ہے۔